کسی گناہ سے بچنے کے لیے مصیبت کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا میں اس سے غلط کام کرا کے رہوں گی، میں اپنے چنگل میں اپنے دامن میں اس کو لے کر رہوں گی، میں اس کے ساتھ پاپ کر کے رہوں گی، دیکھیں یہ کب تک بچتا ہے، دیکھیں یہ کب تک مجھ سے چھوٹتا ہے، جب تک یہ میرے ساتھ میری خواہش کو میری اچھا کو پورا نہیں کر دے گا میں اس کو جیل میں چڑھاؤں گی اور سخت سے سخت سزا دوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو اس عورت کی بات مان لے تو 5 انگلی گھی میں عیش و آرام کی زندگی، یا اس عورت کے ارادے کو پورا نہ کریں اور جیل میں اپنی زندگی گزار لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی اور کیا فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے ہمارے رب مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، اے اللہ مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، مجھے جیل کی زندگی زیادہ پسند ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ ریپ کرنا بلاತ್ಕಾರ کرنا مجھے پسند نہیں، اس کی بات مان کر اس کو خوش کرنا مجھے پسند نہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اے اللہ اس سے بہتر ہے میرے لیے جیل کی زندگی، میں جیل میں رہنا پسند کروں گا۔ اب آگے دعا، جیل کا راستہ تو مجھے پسند ہے لیکن یہ تو بہکا رہی ہیں، عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوتی ہیں، کبھی بھی زندگی بھر آپ ان کو خرچہ دیتے رہو اور جہاں آپ نے ان کی بات نہیں مانی الٹا آپ ہی کو کہہ دیں گے ہمیں چھیڑ رہا تھا، اور آنسو رونا، پبلک اسی کی بات مانے گی ان کے۔ تو یوسف جانتے تھے کہ یہ عورتیں ایک نہیں ہزاروں یہ سب ہمیں پھنسا دیں گی، تو اب کیا کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہیں بچایا، اللہ سے دعا، اگر تو نے ان کے مکر سے ان کے فریب سے اگر تو نے میری حفاظت نہ کی، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی برائی میں پڑ جاؤں گا، میں بھی گناہ کر بیٹھوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے جیل جانا تو پسند ہے لیکن ان کی چالوں سے کیسے بچوں، یہ تو بہت تدبیریں طریقے اپنا رہی ہیں مجھے پانے کے لیے، اس لیے ان کی چالوں سے بچانا تیری ذمہ داری ہے، تو میری حفاظت فرما، اگر تو نے حفاظت نہ کی تو میں برے کاموں میں پڑ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے جیل کا راستہ اختیار کر لیا، نکاح کر کے عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا زنا سے بچنے کے لیے، اور اس عورت سے نکاح اس شرط پہ ہوا تھا کہ 10 سال تک اے موسیٰ تمہیں میرے گھر کی نوکری کرنا پڑے گی۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ نے، اس عورت کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ مہر متعین کیا تھا، اے موسیٰ تمہیں 10 سال تک میرے گھر کی مزدوری میرے گھر کا کام کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مہر ادا کر دیا، مزدوری کرنا گوارا کر لیا لیکن غلط کام کرنا گوارا نہیں کیا، جائز طریقے سے اپنی بیوی سے ملے، اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے کئی سال، 7 بعض روایتوں میں آتا 10 سال قید خانے اور جیل میں رہنا پسند کر لیا لیکن زنا سے بچے رہے۔ تو میرے بھائیو آپ کے سامنے دو راستے، موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تو 10 سال لڑکی کے باپ کے گھر میں کام کیا، یہی ان کا مہر تھا، یہی ان کی اسی شرط پر شادی کی تھی لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی موسیٰ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال نوکری کی لڑکی کے گھر کے لڑکی کے باپ کے یہاں، اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال تک جیل میں رہنا گوارا کیا۔ یہ ہوتا ہے نکاح کا مقصد، یہ ہوتا ہے نکاح کی پاکیزگی، یہ ہوتا ہے شادی کی پوترتا، یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں وواہ کی پوترتا، یہ ہوتی ہے عورت کی عزت۔ عورت کی عزت سے کھلواڑ، 500 اور 1000 روپے میں آپ کو ہر جگہ لڑکیاں مل رہی ہیں، دستیاب ہو رہی ہیں، اور آپ وہاں جا کر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں۔ بچو ان گناہوں سے، سماج کو پاک کریے، نکاح کریے چاہے اس کے لیے آپ کو لمبا چوڑا مہر کیوں نہ دینا پڑے، اور سماج کی لڑکیوں کی حفاظت کیجئے، ان بچیوں کو بچائیے، پڑھائی لکھائی کا انتظام کیجئے، اور ہر میدان میں صرف مولوی بننے سے کام نہیں چلے گا، صرف اپنے بچوں کو
قرآن پڑھا دینے سے کام نہیں چلے گا. آج کے اس دور میں آپ کو اپنے بچوں کو انجینئر بنانا پڑے گا. آج کے اس دور میں قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بچوں کو پروفیسر بنانا پڑے گا. آپ کو سائنس پڑھانا پڑے گا. آپ کو ٹیکنالوجی سکھانا پڑے گا. آپ کو ایڈوکیٹس بنانا پڑیں گے. آپ کو آئی پی ایس اور آئی اے ایس ادھیکاری بنانا پڑے گا. آپ کو ہر میدان میں اپنے بچوں کو آگے نکالنا پڑے گا. آج اسرائیل کو دیکھ لو, مٹھی بھر لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو انگلی پہ نچا رہا ہے. فلسطین کے بچوں پر ظلم کر رہا ہے, وہاں کی عورتوں کو مار رہا ہے, وہاں کے مردوں کو مار رہا ہے. 50,000 سے زیادہ لوگوں کو مار چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کا ہر فرد پڑھا لکھا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے. میرے بھائیوں, آج اسرائیل پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, آپ کے پاس سائنس نہیں ہوگی, آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, آپ کے پاس ہر قسم کے علوم اور فنون نہیں ہوں گے, آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ ترقی کریں گے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے, چاہے آپ کو آدھی روٹی کھانا پڑے, لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر اور مکان کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ دیجئے, لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے. اپنے بچوں کو تعلیم سے بہتر کوئی تحفہ آپ نہیں دے سکتے ہیں. آج میرا ڈبل پروگرام ہو گیا. ویسے میں ایک دن میں 2 پروگرام کرتا نہیں ہوں. ابھی میں 8:45 سے 10:15 تک کشن گنج کے علاقے میں بول کے آیا. پھر یہاں پر بھی میں نے 1.5 گھنٹے کے آس پاس آپ کے سامنے خطاب کر دیا. تو میرے بھائیوں, اس خطاب کے بعد آپ کی تعداد بہت اچھی تھی, لیکن شاید میری اردو کی وجہ سے یا آپ کے نہ سمجھوانے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ اب جا چکے ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو بولا گیا ہے اس کو کانوں میں رکھ لیجئے, اپنا لیجئے اور اس پر عمل کریے. اور میں 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھوں گا, بس 10 منٹ. آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے. 25 سالوں سے آپ مجھے بلا رہے ہیں. 25 سالوں سے آپ نے کبھی ہم کو فراموش نہیں کیا. بہار ہم کو تو لوگ یو پی میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں تو دال میں کالا لگتا ہے. میں نے کہا کیا؟ ہم کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی شادی بہار یا بنگال میں بھی ہو گئی ہے, آپ اتنا بہار اور بنگال میں رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے, مذاق کر رہے ہو. تب میں کہا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. تب جا کر یقین, یعنی اتنا بہار اور بنگال میں آنا شروع کیا کہ ہمارے یو پی کے لوگ یہ شک کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی سسرال بہار اور بنگال میں بھی ہو. تو میرے بھائیوں, آپ کی محبت میرے ساتھ ہے کہ آپ اتنا مجھے بلاتے ہیں. تو اب میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے. اس ادارے کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں, ذرا میں آپ کو بھی دیکھ لوں کہ اتنی محبت جب آپ کو ہے تو میری آواز پر کتنا لبیک کہتے ہیں. 10 منٹ میں بیٹھوں گا. لائیے میرے ہاتھ میں جو 10 منٹ اونلی. مجھے کٹیار کی طرف ابھی نکلنا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر کچھ دینا ہے تو آپ دے دیجئے. انشاءاللہ آپ کا یہ پیسہ بیکار نہیں جائے گا, قوم کے بچوں کے فیوچر اور مستقبل میں یہ خرچ ہوگا. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرمائے, اور ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بھائی, ہم بنگال والوں کی طرح تو نعرے آرے لگا نہیں پائیں گے. ثواب کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں پیسہ دیں اور دل میں نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو, میری ماں کو, میرے بھائی کو, جس کو ملے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. تو میرے بھائیوں آپ لائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. لائیے.